بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات برہم. حضرات گرامی قدر، ہم اس عشرہ مجالس کے تیسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں. عنوان گفتگو ہے اہل بیت اور ہم. دیکھیں، اس بات کو ہم بارہا ظاہر کرتے ہیں، منکشف کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کا اخفا نہیں کرتے، اس کو چھپاتے نہیں ہیں کہ ہمارا تعلق کس بارگاہ سے ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم کسی صیغہ راز میں رکھیں، پس پردہ رکھیں. یہ تو وہ بات ہے جو سورج کی روشنی کی طرح آیا ہے کہ ہم اہل بیت کے در کے غلام ہیں. اور یہ انکسار میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مقام فخر میں کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسے در کی غلامی کا شرف حاصل ہوا کہ جہاں فرشتے آنا جس در پر شرف سمجھتے ہیں. اور دیکھیں، شرف ہے، اس در کا ایسا شرف ہے کہ آج جہاں دیکھیے لوگ ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ حسینی ہیں. یہی تو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور ہم اہل بیت اطہار سے اپنا تعلق جو ظاہر کرتے ہیں، ایک اور وجہ ہے کہ زمانے کے سامنے یہ عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، کھل جائے. ہم لشکروں والا اسلام پسند نہیں کرتے، ہم تیروں والا اسلام پسند نہیں کرتے، ہم نیزوں والا اسلام پسند نہیں کرتے، لوٹنے والا اسلام پسند نہیں کرتے. بھائی، لوٹنے والے اور ہیں، لٹانے والے اور ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. وہ اسلام، وہ اسلامی حکمراں نام نہاد، جسے ہندی میں کہتے ہیں تتھا کتھت، سو کالڈ، جنہوں نے مذہبی لباس کو اختیار کیا، بلکہ چولے پہن لیے، روپ بدل بدل کے آئے، بھیس بدل بدل کے آئے، اور اپنے آپ کو معاذ اللہ ولی امر مسلمین کا، معاذ اللہ پوری تاریخ دیکھ لیے. اور وہ جو آل محمد کے سچے وارث تھے، ان کے مد مقابل آ گئے اور نہ جانے کیا کیا کیا. بھائی، ظلم کیا، قتل کیا، غارت گری کی، اسلامی اصولوں کو بدلا. مگر اگر غلامی شرف ہے تو ایسوں کی غلامی شرف نہیں ہے، علی والوں کی غلامی شرف ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے، جو علی والا ہوتا ہے، جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے، لشکروں سے نہیں گھبراتا، وہ ڈرتا نہیں ہے. اسے سلطنت، حکومت، دولت اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ دیکھتا ہے کہ حق کس طرف ہے. وہ اکیلا بھی ہوتا ہے تو لاکھوں کی بھیڑ سے خور بن کے نکلتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کوئی آسان نہیں ہے ہور ہونا. آج کی تاریخ کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، بھائی، لاکھوں کے لشکر ہوں، فوجیں ہوں، مگر بڑا مشکل کام ہے حر ہونا. حر کہتے ہیں آزاد کو، حر سے بڑا آزاد کون
کون ہوگا جو یزیدیت کی بیڑیوں کو توڑ کے حسین کے قدموں میں آ گیا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ سب کربلا کے درس ہیں جو ہمیں ملیں، مسلسل ملیں، متواتر ملیں، ہر گام ملیں، ہر گھڑی ملیں، ہم سوچیں کہ ہمیں کربلا سے کیا کیا ملا ہے اور ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ دیکھیے لاکھوں کا لشکر اور ہے، مگر جو غلامی شرف ہے وہ اسی خاندان کی غلامی شرف ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولائے کائنات حضرت مشکل کشا علی مرتضیٰ، دیکھیے غلامی کرے تو ایسوں کی کرے، ان کے غلام ہیں قمبر، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ایک درزی کے پاس گئے مولا علی علیہ السلام اور جناب قمبر، دو کپڑے تھے امیر المومنین کے پاس، ایک نیا تھا ایک ذرا پرانا لباس تھا۔ درزی سے امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پرانا لباس ہے یہ میرے لیے سی دو، اور یہ جو نیا لباس ہے یہ قمبر کے لیے سی دو۔ اور قمبر کہہ رہے تھے نہیں مولا پرانا لباس مجھے دے دیجئے، جو قیمتی لباس ہے اہل دنیا کی نظر میں قیمتی لباس ہے، ورنہ تو جو علی کے ہاتھ میں آ جائے تبرک ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ یہ کیفیت ہے عزیزوں۔ درزی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ رونے لگا اور قمبر سے متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھو کبھی ایسے آقا کو نہ چھوڑنا، ایسے آقا کو، ایسے کریم آقا کو، ایسے رحیم آقا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اچھا جو قمبر مزاج ہوگا وہ چھوڑے گا بھی نہیں، کبھی وہ کبھی نہیں اس در کو چھوڑے گا۔ دیکھیے حر نے بھی یہی کیا، جو اپنے دور میں قمبر نے کیا وہی حر نے کیا، کہ لاکھوں کے لشکر تھے اور یزید کی طرف سے تمام تر انعامات تھے، مگر کیا وہی حر نے جو ایک سچے شخص کو کرنا چاہیے تھا۔ بقول شاعر کے کہ بھیجی یزیدیوں نے بھی لعنت پر، کردار کربلا میں وہ حر نے ادا کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ وہ بے مثال کردار ہے حر کا کہ لاکھ مخالف ہو زمانہ، مگر ہمیں بہرحال حق کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ حق کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہوتی، گواہی صدق دل سے گواہی۔ لوگوں نے تو اسلام لیا ہے کیسے کیسوں سے کہ جن کے پاس لشکر تھے، جو لوٹنے کے ارادے سے مختلف ممالک میں گئے تھے اور لہو کے دھارے بہا دیے، نفرتوں کے لاوے بھڑکا دیے، فکروں کو متزلزل کر دیا، ذہنوں کو بدل دیا، اسلامی نظریات کو تبدیل کر دیا۔ ایسوں سے اسلام لیا، ہم نے ایسوں سے اسلام لیا کہ جنہوں نے خاک پر سجدے کیے، مگر ایسے سجدے کیے کہ جس زمین پہ کیے اسے معلّہ بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور یہی کیا کم ثبوت ہے کہ آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو مومنین صلوات پڑھتے ہیں، زندگی کی علامت ہے۔ یہی تو زندگی کی علامت ہے، یہی تو تاثیر ہے، یہی تو اثر ہے، اسی کی تو کیفیت ہے جو باقی رہتی ہے۔ دیکھیے قاتل اپنے منہ چھپاتی ہیں، قاتل اپنے شجرے چھپاتی ہیں، قاتل اپنے نام چھپاتے ہیں، قاتل اپنے نسب چھپاتے ہیں، قاتل اپنے ذہنوں کو چھپاتے ہیں، قاتل اپنی تقریروں کو چھپاتے ہیں، قاتل اپنی تحریروں کو چھپاتے ہیں، قاتل اپنے کو چھپاتے ہیں۔ ارے ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، قاتل کے ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم انیس و دبیر کا نام بھی فخر سے لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ آج تک فخر سے لیتے ہیں۔ اور دیکھیں جب کوئی آل محمد کے کسی شاعر کا بھی ذکر کرتا تو یہی کہتا ہے انیس کہتے ہیں، دبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہتا کہ انیس کہتے تھے، دبیر کہتے تھے۔ ارے جب یہ ہیں جو غلام ہیں تو آقا تو ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ ان سے وابستہ ہو گیا بھائی، جو انجمن ان سے وابستہ ہو گئی، جو فرد ان سے وابستہ ہو گیا۔ دیکھیے بیانوں کے نوحے زندہ ہیں،
آج بیبیوں کی زبان پہ جو ماتم خواتین پڑھتی ہیں، بیبیاں پڑھتی ہیں، زندہ ہیں، عزا کی تہذیب زندہ ہے. جو حسین سے وابستہ ہو گیا، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اور جو حسین کا دشمن ہو گیا، کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ رہے گا. مردہ بھی رہے گا، مردہ بعد بھی رہے گا. حر بھی زندہ ہیں، حر کے تذکرے بھی زندہ ہیں. جہاں آقا کا ذکر ہوتا ہے وہاں غلاموں کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس لیے کہ حر کے دل میں وہ احساس بیدار ہوا. بس میں نے بات کو مختصر کیا. یہی اصل مقصد مجلس ہے کہ مصائب سید الشہداء بیان ہو اور جنہوں نے ساتھ دیا ان کا بھی ذکر ہو. یہ کریم افراد کا طریقہ ہے کہ ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے، اور جس نے نصرت کی، انصار حسین، ناصران حسین کا بھی ذکر باقی رہے. حر رات سونے کا عادی تھا. شب عاشور کیا کیفیت تھی کہ حر اضطراب کی کیفیت سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں گشت کر رہا ہے. چین نہیں مل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. حر کے غلام نے یہ کیفیت دیکھی تو حر کے بھائی سے کہا کہ جاؤ پوچھو کہ آج میرے آقا کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے. حر کا بھائی آیا، کہا بھائی کیا بات ہے، اب تک کیوں نہیں سوئے؟ کہا ذرا خیموں کے پیچھے آؤ. خیموں کے پیچھے آئے دونوں بھائی. حر نے کہا غور سے سنو، اس ہوا کے ساتھ کون سی صدا آ رہی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. حر نے کہا دیکھو یہ آل محمد ہیں، ان کے گھروں کے بچے پیاس کی شدت سے سو نہیں پا رہے ہیں. اور کون ہے؟ حر ہی نے حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے. اور جب راستہ روکا تو حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے کہا کہ دیکھو گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے حر کے لشکر کو سیراب کر دو، اور دیکھو عباس جانوروں کو بھی پانی پلوا دینا. یہ ہے حسین، یہ حسین کا شرف، یہ ہے حسین کا مرتبہ. اللہ اکبر. حر کے بھائی نے بھی وہ آواز سنی. اب کیا کیفیت ہے کہ صبح کا سورج نمودار ہوا. دیکھیں جو حق کے فیصلے ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیروں میں نہیں ہوتے، دن کے اجالوں میں ہوتے ہیں. حر علل اعلان آیا ہے لشکر آدھا کو چھوڑ کے لشکر حسین کی طرف. علل اعلان آیا اور ساتھ میں بیٹے کو لیا. غلام سے کہنے لگا کہ جا، آج سے میں نے تجھے آزاد کیا. دیکھیے بات وہیں آ گئی کہ غلامی ہو تو اچھے کی ہو اور سچے کی ہو. حر کے غلام کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے. کہا کل تک جب جہنم کے راستے پر تھا تب تو مجھے ساتھ لیے ہوئے تھا، آج جب سوئے جنت جا رہا ہے تو مجھے آزاد کر رہا ہے، کہا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا. تو یہ مختصر سا چھوٹا سا قافلہ، حر کا بھائی، حر کا بیٹا اور حر کا غلام، یہ چلے. حر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اس لیے کہ میں نے حسین کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا، لجام فرس پہ میں نے ہاتھ ڈالا تھا، یہ جرم کیا تھا. اور حسین نے فرمایا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اور میں تو حسین کی ماں کی عظمت کو جانتا ہوں. دیکھیں ہلکا سا بھی جسے عرفان ذات سیدہ ہوگا وہ کبھی قتل حسین پر آمادہ نہیں ہو سکتا. یہ سب کیفیتیں. کیا کیفیت ہے؟ کپڑوں کو باندھ دو، میرا چہرہ ڈھک دو، مجھے ایک مجرم کی صورت میں لے چلو، کربلا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. یہ قافلہ چلا. تھوڑی ہی دیر قافلہ آگے بڑھا تھا کہ حر کے بیٹے نے آواز بلند کی اللہ اکبر. حر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ انصار حسین ہماری تعظیم کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا استقبال کرنے آ رہے ہیں. پھر آواز تکبیر بلند ہوئی. کہا اللہ اکبر. کہا کیا بات ہے؟
کہا بنی ہاشم کے جوان ہمارا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ مزید تکبیریں بلند ہوئیں، حر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عباس و علی اکبر آ رہے۔ ایک مرتبہ پھر تکبیروں کا سلسلہ میدان کربلا کے سناٹے کو توڑ رہا تھا۔ حر نے کہا آپ کیا بات ہے، کیوں اتنی تکبیریں بلند کر رہے ہو؟ کہا کہ خود آقا حسین ہمارے استقبال کو آ رہے۔ حر حسین کے قدموں میں گر گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ مولا کیا میری خطا بخشی جا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حر کو اٹھایا، دیکھیں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، نادموں کے ساتھ جو شرمندہ افراد ہیں ان کی خطاؤں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے؟ کہا حر میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ حر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جنگ کے لیے جائے، بس میں نے بات کو مختصر کیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہی زخم دل جدہ کا مرہم ہے۔ اللہ اکبر۔ ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم چند آنسو اس مظلوم کربلا کے نام پہ بہا دیں جسے تڑپا تڑپا کے ارض نینوا پہ قتل کیا گیا۔ حر کے بیٹے کو اجازت دی۔ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ حر کے بیٹے نے آواز دی کہ بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب حر کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ حر دوڑا، گرا، ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے بیٹے، میرے لال، مجھے آواز دیتے جاؤ، اس لیے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ پر جب اپنے بیٹے کی لاش کے قریب پہنچا تو دیکھا آقا حسین نے زانو کو سر پہ رکھا ہوا ہے، گھبرا گیا، کہنے لگا آقا یہ آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ کہا حر بھلا بڑھاپے میں جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤ گے؟ ارے تھوڑی دیر اور انتظار کر لیے، ابھی مولا کیا کیفیت ہوگی کہ علی اکبر مقتل سے آواز دیں گے، آپ سے چلا نہ جائے گا، لاشا اٹھایا نہ جائے گا، بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دیں گے کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو۔ وہ مصیبت ہوگی، وہ غربت ہوگی، وہ تنہائی ہوگی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء و تسلیما لامر۔